بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارے تنقید کرنے والے اور محبتیں دینے والوں کے نام ہے۔ جو سبسکرائبر آپ سب کو معلوم ہے کہ 1 لاکھ مکمل ہو چکے ہیں۔ مفتی صاحب کی انتھک محنتیں رہی ہیں اور علمی موضوعات پر مفتی صاحب نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے موضوعات رکھے ہیں۔ مفتی صاحب کا یہ سفر کیسا رہا، بیچ میں کیا کیا مسائل رہے، کتنی محنتیں مشقتیں اس میں لگی ہیں، کون کون اس میں شامل تھا، بہت سارے سوالات ہیں جو آج انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ بھائیوں نے بھی سوالات بھیجے گے، ان کو بھی رکھیں گے اور مفتی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ کا سفر رہا ہے، اس سفر میں آپ کو کیا کیا مشقتیں دشواریاں رہی ہیں۔ پروگرام کو آگے چلانے سے قبل اعلان سماعت فرما لیجیے، ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات لے رہا ہے۔ آن لائن کورسز مفتی صاحب کروا رہے ہیں، ایک اور آن لائن کورس شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ اچھا سر، الحمدللہ 1 لاکھ سبسکرائبر ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، سب کا شکریہ، بہت بہت محبتیں دینے کا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر دے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے۔ ہمیں امید تو نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے، لیکن لوگوں کی طرف سے بہت پیار ملا، بہت ہی محبتیں ملیں۔ یعنی جو امید نہیں تھی اس سے بڑھ کر ہی آپ سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے ایک آیا۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا، جنہوں نے ہمیں سنا، جنہوں نے ہمیں دیکھا، جنہوں نے ہمیں سمجھا، اور جنہوں نے نہ بھی سمجھا، ان سب کا شکریہ۔ اچھا، اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید نہیں تھی، کیوں، کیا مسئلہ ہے ایسا؟ یار، امید اس لیے نہیں تھی کہ یہاں کا ماحول تھوڑا بہت الگ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو سننے میں بڑی عجیب لگیں گی، نئی لگیں گی، حالانکہ وہ باتیں نئی نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے احادیث ہیں، آپ ان پر کلام کر دیں، آپ کہیں کہ نہیں، اس کا جو مضمون ہے یا متن ہے وہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی احادیث جو ہیں وہ اپنی سند میں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن پھر بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہیں، یا قرآن پاک کے خلاف آنے پر واجبی طور پر روایت میں تعویل کی جاتی ہے، یا بخاری جیسی کتاب کے اوپر آپ کا یہ کہنا کہ اس میں بھی بہت سی روایات ایسی موجود ہیں جو ناقابل استدلال ہوں گی، ناقابل قبول ہوں گی، کہ قرآن پاک کے متعارض جاری ہوتی ہیں۔ ماضی سے ہی، صدیوں سے ہی علماء لکھتے ہوئے آئے، لیکن یہاں کا تھوڑا ماحول ایسا ہے کہ جس میں یہ چیزیں کچھ نئی لگتی ہیں، سننے میں نہیں لگتی ہیں، تو ایسی جگہوں پر کام کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے، لوگوں کو ظاہر چیز نہیں سمجھ میں آتی۔ یہی وہ وجہ بھی بنی تھی کہ بہت سے یہاں اداروں میں جس وقت پڑھایا تھا تو وہاں پر بھی وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں بنی، لہذا ہمیں چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ تو یہ آپ لوگوں کے کہنے پر جب ویڈیو شروع کی تھی تو اس وقت بھی ایک دل میں ضرور تھا کہ بہت مشکل ہے لوگوں کو یہ چیزیں قبول کرنا، اور دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، بہت پیار دیا لوگوں کا۔ اچھا، یوں معاملہ سامنے آتا بھی ہے، میرے کو بھی ان باتوں کا سامنا رہا آپ کے ذریعے کہ قرآن فہمی کا جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ بالکل منفرد لگتا ہے۔ نارملی ہم دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا ہو یا دیگر اہل علم حضرات ہوں جن کے پاس فزیکلی لوگ جاتے ہیں، یہ قرآن فہمی کا طریقہ ہے نہیں، مطلب مروجہ طریقے ہیں، مروجہ تفسیریں جو سامنے آتی ہیں، کوئی بھی وہ کہتا ہے بھائی اس سے یہ مراد ہے، کوئی بھی ہزاروں ہم نے اس پر بیانات کیے ہیں۔ تو اس طریقے کو آپ کیسے سمجھتے ہیں، رائج کیسے کیا جا سکتا ہے، آپ کا یہ سفر کیسا رہے گا؟ دیکھیے، سمپل، ہم نے تو سمجھانا ہے، ہمارا کام تو صرف یہ ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، کنونس کرنا ہے۔ جو قرآن فہمی کے اصول استدلال ہیں وہ اتنے معقول ہیں اور قرآن پاک سے ہی مستنبت ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کوئی خلاف کر ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا جو اصول ہوتا ہے قرآن فہمی کا کہ میرا کوئی بھی نکالا نتیجہ خود قرآن سے ہی کہیں متعارض نہ ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ مربوط طریقے سے قرآن پاک کو دیکھا جائے۔ کوئی بھی نتیجہ اگر قرآن سے ہی متعارض ہو کہ میں پھر اپنے نتیجے کی بنیاد پر تعویلیں کرنے لگ جاؤں، نتیجہ غلط ہے۔ میرا نکالا نتیجہ ایک ظنی ہوگا نا، ظاہر ہے میں غیر نبی ہوں، مجھ پر وحی تو نہیں آ رہی، تو جب وہ ظنی چیز ہے پھر میں قرآن میں اس کی بنیاد پر تعویل نہیں کر سکتا۔ ایک بنیادی اصول ہے، اسی اصول سے ماضی میں بھی علماء کرتے رہے اور تمام علماء کا متفقہ ایک اصول رہا ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن سب سے اول ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک سے ہی اس بات کی وضاحت لی جائے، قرآن متعارض نہیں ہونا چاہیے آپ کے نتیجے سے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کی پریکٹس ہے، کروائی جاتی ہے، باہر بہت، مصر میں بہت ہوتی، اور آپ مصر کے محققین کو آپ دیکھ لیں، یہ تقریباً 2 صدیاں پہلے سے آپ دیکھ لیں، قرآن فہمی کے اندر بہت محنت ان لوگوں نے کی۔ اور عبد الوہاب خلاف صاحب کے دور سے آپ، بلکہ ان کے بھی استاد کے دور سے آپ چلتے چلے جائیں کہ وہ جتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں وہی بر صغیر کے جتنے محققین آگے ملتے ہیں وہی اسی کو نقل کرتے چلے گئے، اس لیے کہ وہ اتنی معقول تھیں، اتنی بہترین تھی، اور اتنی قرآن فہمی میں آپ یوں سمجھ لیں مربوط تحقیقات تھیں کہ اس کو رد کیا ہی نہیں جا سکا۔ تو پھر ایک انقلابی صورت پیدا ہوئی پوری دنیا کے اندر قرآن فہمی کے حساب سے، اور ایک جو مروجہ جو تفاسیر چلتی آ رہی تھیں، جو بنی اسرائیل کی روایتوں کی بنیاد پر ہم نے تفسیریں کر دی تھیں، یا کچھ ایسی اپنی احادیث کے حساب سے کہ جو قرآن کی شرح نہیں بن رہی تھیں بلکہ اس میں تعویل لازمی تھی، پھر اس کو دیکھنا شروع کیا، پھر اس کو کریکٹ کرنا شروع کیا، تو یہ تو پوری دنیا کے اندر ہی ایک صورتحال چلی۔ اچھا، نارملی ہم دیکھتے ہیں مدارس کے اندر بھی نارملی بھی کہ جو اصول حدیث ہیں نارملی وہ پورے پڑھائے نہیں جاتے ہیں، نارملی جو
حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول حدیث کی کتاب، اس کے اندر یہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ جناب حدیث کے یہ درجے ہیں، جیسے 4 درجے آ گئے، حدیث قدسی ہے، حدیث مرفوع ہے، موقوف ہے، اس طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کس وجہ سے ضعیف ہو رہی ہے، وہ 8-10 نام لے دیے جاتے ہیں، مدلس ہے، معدل ہے، کیا کیا بنتا ہے، یہ سب چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا کہ جناب یہ اصول کہیں لاگو بھی ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کر آتا تو ہے اسٹوڈنٹ، لیکن جب ممبر پر آتا ہے وہ بھی اسی روٹین سے چل رہا ہوتا ہے جو نارملی چل رہے ہوتے ہیں، اس میں ضعیف روایات، اسرائیلی روایات، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے اسرائیلی روایات، ویسے اسرائیلی روایت سنا دی جاتی ہے۔ تو آپ نے بالکل منفرد انداز اپنایا ہے، اس کی مشقتیں کیسی رہی ہیں؟ دیکھیں اساتذہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ کا تو فضل ہے، اس کے بغیر تو انسان چل نہیں سکتا۔ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے استاد کون ہے، اگر اللہ کی طرف سے یہ نعمت کسی کو مل جائے، اچھا استاد مل جائے، تو بالکل جی آپ کا تو زندگی سنور جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت و آخرت بھی سنورے گی۔ تو ابتدا میں تو یہاں ہمیں مشکلات تو رہی تھی، پاکستانی ماحول میں جب تعلیم بھی حاصل کی جتنی بھی یہاں پر، تو یہ تو بالکل محسوس ہوتا تھا، دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی بیانات تو کر رہے ہیں لیکن اپنے اندر ہی بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کہ جس وقت اللہ کے فضل سے ہمارے ابراہیم صاحب سے رابطہ ہوا، اور پھر قرآن فہمی کے حوالے سے انہوں نے جو ہمیں ایک راہ دکھائی بڑی معقول لگی، پھر جس محنت کے ساتھ انہوں نے ہمیں جسے کہتے ہیں نا چکی میں گھمایا، تو پھر اس کے بعد ہی بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا، اور آج تک الحمدللہ ان سے ہم رابطے میں رہتے ہیں۔ کبھی کہیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، بلکہ ابھی تک وہ ہماری بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں اور ہمیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں، یار آپ کا لہجہ اس کے اندر ٹھیک نہیں رہا ہے، بہت کتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ بہت سی ماضی میں ایسا ہوا ہے نا، ظاہر ہے 3-4 سال ہو گئے ہمارے چینل کو، تو 3-4 سالوں کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوا کہ پتہ نہیں شاید گھر کا کوئی مسئلہ تھا تو غصہ سارا ویڈیو میں نکل گیا، تو ایسا بھی ہوا ہے۔ لیکن وہ ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی تھی کہ آپ نے اتنا برا لہجہ کیوں رکھا ہے، آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اچھے انداز میں سکھائیں۔ تو میں نے بھی سیکھا، ظاہر ہے آہستہ آہستہ، کچھ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ جوانی کا جوش بھی ہوتا ہے، تو کبھی قابو نہیں بھی رکھ سکے، تو بہرحال معذرت خواہ ہیں، اپنے جو اساتذہ ہیں ان سے بھی عزم کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھائی آئندہ ایسا رویہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو اچھے استاد مل جائیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، کیسا بول رہے ہیں، ٹھیک بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، تو پھر بالکل ایک نکھار تو آتا ہی ہے۔ اچھا، نارملی بیان کرتے ہوئے نا ایسا ذہن بنتا ہے کہ جناب اپنے آپ کو غالب رکھنا ہے، اور دوسرے کے دلائل کو بس عوام کو یہ کہہ دو کہ نہیں جناب بالکل غلط ہے، وہ غلط استدلال کر رہا ہے۔ آپ کا یہ انداز رہا نہیں، ورنہ بیان کرنے والے کا یہی انداز ہوتا ہے، نارمل یہی ذہن ہوتا ہے کہ یار میں نے اس ٹاپک پر اس کو جائز قرار دینا ہے اور سامنے والے کی غلطی ثابت کرنی ہے۔ آپ کو دیکھتے ہیں تو انداز یہ ہوتا ہے کہ جناب جائز کا بھی رکھتے ہیں، ناجائز کا بھی رکھتے ہیں، اور ادب و احترام سے رکھتے ہیں، بڑوں کا نام بھی ادب و احترام سے لیتے ہیں، اور پھر دلیل کو سامنے رکھ دیتے ہیں عوام کی۔ کئی دفعہ آپ یہ کہتے ہیں بھائی عوام خود فیصلہ کر لے گی دونوں میں سے کون سی دلیل مضبوط ہے، اور کئی دفعہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے اپنے گمان کے اندر یہ دلیل صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ اس مزاج پر آنے کے لیے پاکستان میں بالخصوص جب بہت زیادہ شدت ہوتی ہے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، اس تربیت میں کس کا آپ اثر دیکھتے ہیں؟ مزاج اس وقت پیدا ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ کا تعلق ہو کسی فرقے کے ساتھ، تعلق ہو جماعت کے ساتھ ہو، کسی فکر کے ساتھ ہو، تو شعوری غیر شعوری طور کے اوپر پھر آپ کا جو مدعا ہے جو آپ کے فرقے کا یا آپ کی جماعت کا، آپ نے اس کو غالب رکھنا ہوتا ہے، اس لیے کہ میں نے اس کو مغلوب کر دیا تو ختم ہوگی کہانی، پھر میں امتیاز کیسے پیدا کر سکوں گا۔ اس لیے کہ جس وقت آپ متعلق ہوتے ہیں نا کسی بھی جماعت کے ساتھ، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر کہ مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے، اور جب مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو بالکل اس کا اشارہ یہی ہے کہ غلطی دوسری طرف ہے، تو پھر مجھے شعوری غیر شعوری طور پر اسی موقف کو ہی راجع کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پھر علمی خیانتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کہ جب آپ دوسرے موقف کو بیان کرتے ہیں کبھی بھی اس کا اصل استدلال لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کمزور کر کے کوئی بات بیان کر دی، ٹھیک ہے، تو سزا کے سامنے والے کو لگے بے وقوف لوگ ہیں، اصل بات تو یہاں پر ہے۔ تو جب آپ کسی بھی جماعت سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ایک بالکل نیوٹرل پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں، پھر آپ دونوں طرف کے ایکچولی استدلالات کو دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں۔ لوگ عاقل ہیں، بالغ ہیں، باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں پر دلیل کا وزن جا رہا ہے، کہاں پر نہیں جا رہا۔ نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک فرقے کا عالم ہے تو اس کے سامنے اسی فرقے کے لوگ رہیں گے، اس سلام دعا انہیں سے رہے گی، دوسروں سے تو وہ حرام ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس جو ہے نا وہ 3-4 فرقوں کے علماء بھی آتے ہیں جو آپ کے جاننے والے ہیں، جو نہیں جاننے والے وہ بھی آتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، مسائل پر ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو یہ ماحول کیسے پیدا ہو جائے گا ہمارے پاکستان میں؟ دیکھیے اس لیے پیدا ہوگا کہ آپ کی زبان اچھی ہو، کہ اگر آپ گالیاں دیں گے تو کیوں کوئی مجھے ملنے آئے گا جو میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں۔ میں اگر کسی کو گمراہ بد مذہب جہنمی بول رہا ہوں، وہ کیوں مجھ سے ملنے آئے گا؟ تو شکل بھی نہیں دیکھنا پسند کرے گا۔ تو ہمارے یہاں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کو جہنمی بنایا ہوا ہے، یہ بھی جہنمی، وہ بھی جہنمی، وہ بھی جہنمی، صرف میں جنتی۔ جس طرح میں تشبیہ نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے یہ جو اہل کتاب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی جنت ہمارا حق ہے اور ہم جنت میں جائیں گے، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، اور جہنم میں ہم جا نہیں سکتے، اور چلے بھی گئے تو بس مختصر سے وقت کے لیے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے سب کچھ دیا ہوا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں ہم شعوری غیر شعوری طور پر جو ہے نا ایک بہت زیادہ ہم جسے کہتے ہیں ہمارا منہج خراب ہوا ہے، ہماری بنیادیں بہت خراب ہوئی ہیں۔ تو میں گالی کسی کو نہیں دیتا سر، کوئی بھی فرقے والا ہے، اہل حدیث ہے، میرے بہت اچھے دوست ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں ملاقات کے لیے، اور شاید کوئی ناراض بھی ہوتا ہو، ظاہر ہے اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے،
لیکن بہت اچھے دوست ہیں، دیوبندیوں میں بہت اچھے میرے دوست ہیں، اس کے علاوہ بریلویوں میں تو ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے جو ملاقات کرنے آتی ہے، اور میں بالکل ملتا ہوں ان سے، اچھے طریقے سے ہماری ڈسکشن ہوتی ہیں، کئیوں کو اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کا ماحول اتنا اچھا ہو کہ لوگ آپ بیٹھیں آپس میں گفتگو ہو آپ لوگوں کی، دلائل میں جائز ہو، تبھی تو اصلاح ہوتی ہے نا. میں مجھے اس کی بات زیادہ اچھی لگے گی میں اصلاح کروں، اسے میری بات زیادہ اچھی لگ گئی وہ اپنی اصلاح کر لے. لیکن آپ گالم گلوچ کے رویے پہ آ جائیں گے، تو بد مذہب ہو گیا، تو بدعتی اور تو جہنمی ہو گیا، جب فیصلہ آپ نے کر دیا پھر کون ملاقات کرنے آئے گا؟ یہ ایسا اچھا، پہلے کبھی ایسی باتیں سنی نہیں کہ بخاری میں جو ہے نا وہ 110 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر بہت زیادہ کلام ہے، اس میں بعض اوقات کفریات بھی آئے ہوئے ہیں. مسلم شریف کی حدیث آپ 140 بتاتے ہیں تقریباً، اس سے پہلے ریئلی یہ جملہ جو ہے نا کبھی بھی نہیں سنا، مطلب مدارس کے اندر بھی شاید سننے کو نہیں ملتا گیا، اور باہر تو خیر دور کی بات ہے. تو آپ نے یہ جملے ادا کر دیے، اپنی طرف سے آپ کی کوئی محنت ہے یا یہ کسی محقق نے شارح نے لکھا ہے وضاحت میں کی؟ کئی دفعہ اس کو ہم نے ذکر کیا ہوا ہے، تو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے مقدمے کے اندر ہی ذکر کیا کہ بخاری میں 110 روایات ہیں جس پر سند میں متن میں کلام ہے، مسلم 138 کے قریب ہے، اور یہ شروع سے ہی بحث چلتی آ رہی ہے. آپ جتنے بھی محقق ابن تین کو پڑھ لیں، آپ اس کے علاوہ قاضی ایاز کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی بہت سے متون پر اعتراضات کیے ہیں، اور بہت سے علماء گزرے ہیں جن کا بالکل طریقہ کار یہ تھا. جب آپ کوئی فن پڑھتے ہیں نا، دیکھیے گا اس فن کے پھر اصولوں کے حساب سے اس فن کو پڑھنا پڑتا ہے. ہمارے عام طور پہ فن حدیث پڑھنے کا مطلب جسٹ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کہیں پڑھا کسی ایپ کے اندر، اس نے ایک حدیث لکھی، نیچے لکھ دیا صحیح، بس ہم سمجھتے ہیں حدیث صحیح ہو گئے. یہ ایک پورا فن ہے، اس کے اندر اصول بنائے گئے، ضوابط بنائے گئے، قواعد بنائے گئے، پھر اس کے اندر ہر ایک چیز کو حل کیا گیا. اس حل کرنے میں 10 غلطیاں ہوئیں، پھر ارتقاء ہوا، پھر آہستہ آہستہ غلطیاں نکلیں. یہ پورا پروسیجر ہے، ایک ایک حدیث پر یہ پورے پروسیجر کو فالو کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے سندوں کو چیک کیا، پھر دوسرے اسٹیپ کے اوپر ہم متن کے اوپر جاتے ہیں، متن کو دیکھتے ہیں کسی بھی طریقے کا کوئی عیب تو نہیں. سب سے پہلے روایت کو ہی اجتماعی تناظر میں اس کے جمیع طرق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہاں پر راوی کمی بیشی کر رہا ہے، الفاظ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. سب سے پہلے ایک ایکچولی مضمون نکلتا ہے، پھر وہ مضمون کسی بڑی روایت سے نہ ٹکرا رہا ہو، کسی بڑی دلیل سے نہ ٹکرا رہا ہو، قرآن پاک سے نہ ٹکرا رہا ہو. یہ سب صورتیں ہوں گی تو واجبی طور پر یہاں تعویل کی جاتی ہے، اس سے ایسا معنی اخذ کیا جائے گا کہ قرآن کی مطابقت پیدا ہو، مخالفت پیدا نہ ہو. یہ پورا یہ ارتقائی پروسیس ہے، یہ بہت آہستہ تدریجاً گیا. کبھی کبھی نہیں توجہ گئی، بہت علماء آئے کہ انہوں نے ایک حدیث کو دیکھا، ان کی نہیں توجہ جاری، اس لیے کہ قرآن پاک کے وہ کس طرح متعارض ہو رہی تھی، بڑی باریک بات تھی، نہیں توجہ گئی. اگلی صدی کے علماء آئے، کسی کے ذہن میں اللہ نے بات ڈال دی، اس نے کہا یار یہ بات تو قرآن کے بالکل خلاف ہے، اس نے کہا لہذا ہمیں واجبی تعویل کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے یہ چلتا چلا گیا. آج بھی یہ دروازہ کبھی بھی ہم بند نہیں کر سکتے ہیں کہ بالکل ممکن ہے بہت سی روایات ایسی ہوں آج بھی کہ جن کے متون کے اندر کلام ہو اور ماضی میں توجہ نہ گئی ہو. اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے، بلکہ خود آپ محمد بن صالح عثیمین صاحب کو آپ دیکھ لیں، کتنی روایات ایسی ہیں کہ ماضی میں کبھی کسی نے جرت نہیں کی اس کو غیر صحیح کرنے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ قرآن کی شرح ہم نہیں بنا سکتے، قرآن پاک تو الگ بیان کر رہا ہے. میں شیخ رشید رضا صاحب کو آپ دیکھ لیں، محقق کو، انہوں نے بھی بہت سی روایات کو اسی طریقے سے الگ کیا. یہ دروازہ تحقیق کا کبھی بند نہیں ہوتا، لہذا علم الحدیث کا دروازہ، اس میں تحقیقات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. کوئی بھی قابل ہے، کوئی بھی ایک جسے ہم کہتے ہیں محقق مزاج ہے، صلاحیت اللہ نے دی ہے، وہ آ کر اپنا حصہ ملا سکتا ہے. اچھا، نارملی پڑھتے ہیں تو حدیث یوں بیان کی جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، آپ نے بھی وہ روایت بیان کی، لیکن آپ نے اس میں پھر سکم نکال دیا، اس کے اندر پرابلم آ رہی ہے، شارحین منع کر رہے ہیں، یا ہم اس کو تسلیم کر لیں تو پرابلم آ رہی ہے روایت کے اندر. اسی طریقے سے اب جیسے نارمل ہمارے حضرات جو ہے نا وہ سناتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانے کے حوالے سے ابو لہب کا واقعہ بخاری میں حدیث موجود ہے، لیکن آپ ابھی 2-3 دن پہلے ہی منع کر رہے تھے کہ جناب یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، بالکل منع ہے. ایسے بھرے ماحول میں کہ جب ایک لوگوں نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، جیسے جادو والی روایت ہے، سب کے ذہن میں بھائی سورہ فلق سورہ ناس نازل اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ نبی پر جو ہے جادو ہوا تھا، آپ منع کر دیتے ہیں. یہ میں منع کیسے آ جاتا ہے؟ میں کہاں منع کرتا ہوں، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آئی. میری جو انفرادی تحقیقات ہیں احادیث کے اوپر ہوں یا قرآن پاک کے اوپر ہو، وہ ابھی تک چھاپ کے شائع کرنے کا میرا استاد اجازت ہی ابھی تک نہیں دی ہوئی انہوں نے، لہٰذا میں ابھی انفرادی جو تحقیقات ہیں وہ میں نہیں بیان کرتا. تو میری کیا جرات ہے سر؟ ماضی سے بہت سے علماء کرام ایسے رہے ہیں جنہوں نے اس پر نقد کیا، اور فقہ حنفی کے بھی بڑے بڑے محققین ہیں جنہوں نے اس کا رد کیا، اور جن علماء نے قبول کیا سر وہ بھی واجبی تعویل میں جا کر کے قبول کرتے ہیں. واجبی طور پر تعویل وہ یہ مانتے ہیں کہ دینی حوالے سے تشریعی معاملات کے اندر ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی ہلکا سا بھی نقص نہیں ماننا پڑے گا، ورنہ تو نعوذ باللہ کفر میں پڑ جائیں گے. یا بہت سی اور تعویلات بھی کرتے ہیں. تو کہنے گا پھر، لیکن یہ جو متاخرین کا دور آیا نا، عبد الوہاب خلاف صاحب کے اساتذہ کے دور سے جو مصر سے انقلاب شروع ہوا تھا، اس کے بعد تو پھر دنیا کے جو جتنے بھی محقق مزاج علماء ہیں ان کی تو پھر اکثریت بننا شروع ہو گئی ہے. وہ منع کرتے ہیں کہ بالکل قرآن پاک کے خلاف چلی جاتی ہے یہ باتیں، ہم اس کو نہیں مان سکتے ہیں. تو میں نہیں کرتا، ایسا نہ نسبت کیا کریں کہ میں منع کرتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا ابھی. تو علماء کی محنتیں ہیں، اور جس کی محنت ہوتی ہے ہم اس کے ریفرنسز بھی آپ کو دیتے ہیں، بھائی ماضی میں اس نے اعتراض کیا، اس نے اعتراض کیا، ان علماء نے کیا.
وہ ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ ابو لہب والی روایت پر کیا اعتراض بنتا ہے؟ قرآن کے خلاف تبت یادا ابی لہب وتب، جس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، آپ کہہ رہے ہو نہیں جی اس سے راحت ملتی. اس پر اتمام حجت کی شرائط پوری ہو چکی، اور جن پر اتمام حجت کی چاروں شرائط پوری ہو جاتی ہیں اس کے لیے اللہ بیان فرماتے ہیں لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب میں کم نہیں کر سکتا. جس کے بارے میں نسخ کر دی اللہ رب، اور یہ کوئی حکم شرعی بیان نہیں ہو رہا کہ اس میں نسخ ہو. اخبار میں نسخ نہیں ہوتا جو خبر بیان کی جا رہی ہوتی ہے، یہ اخبار بیان ہو رہی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ میرے یہ مستقبل کی بات ایسا ہی ہو کر رہے گا. پھر اس کے اندر میں اگر راحت کی طرف جاؤں گا تو صریح قرآن پاک کے خلاف ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے علماء نے قبول نہیں کیا، کسی نے بھی قبول نہیں کیا، چاہے یہ تعلیق بخاری میں اس کو رد کر دیتا ہے. اچھا، اس ماحول کے اندر یہ جس طرح باتوں کا سامنا رہا ہے، ایک بڑا سامنا یہ بھی رہا ہے کہ آپ بالکل انکار کر دیتے ہیں جناب، یہ جو تقلیدی ذہن ہے یہ بالکل غلط ہے. محقق ذہن ہونا چاہیے آپ کا. اور کئی اسٹوڈنٹس، کئی علماء، مفتیان کرام پرسنلی رابطہ کر کے بتاتے بھی ہیں کہ مفتی صاحب کی بات بڑی پسند آتی ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو فالح زدہ کیوں کر لیں دماغ پر کہ جناب ہم نے کوئی ذہن چلانا ہی نہیں ہے، بس جیسی بات آ رہی ہے ہم نے ویسے ہی اپنے علماء سے سن کر آگے بیان کر دینی ہے. تو اس دور میں جب تقلید کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے اور سب کا ذہن ہے بھائی ہم ایک امام کے مقلد ہیں، آپ بالکل اس کے اپوزٹ کھڑے ہوتے ہیں. سر دیکھیں، بہت سے ماضی کے علماء کرام نے بھی یہ جملہ لکھا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے حوالے سے بھی یہ منقول ہوتا ہے کہ ہمیں جتنا نقصان ہماری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تقلید کی وجہ سے ہوا ہے نا، کبھی بھی نہیں ہوا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جس طرح آپ نے جتنے بھی سوالات کیے ہیں یار یہ جو روایتیں آئی ہیں چلتی چلی آ رہی ہیں ایسا ہو رہا ہے، سر یہ تقلیدی ذہن کی وجہ سے ہوتا چلا جا رہا ہے. جب آپ اپنے ذہن کو تقلیدی کر دیتے ہیں پھر آپ کسی کی غلطی مانیں گے کب؟ ارے آپ اس کو فالو تو کر رہے ہیں، اب غلطی کب؟ آپ کی جرات نہیں ہوگی غلط کہنے کے لیے، لہٰذا وہ تقلیداً آگے معاملہ چلتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں ماضی میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا جس کے اوپر ہم کہتے ہیں جمہور ہے، یا اس کے اوپر کئی صورتوں میں ہم کہہ دیتے ہیں اجماع، وہ تقلیدی اجماع ہوتا ہے، وہ حجت نہیں ہوتا تقلیدی اجماع. اس لیے کہ میں تحقیق تو کر ہی نہیں رہا، ایک بندے کی بات کو اندھا دھند فالو کر رہا ہوں، چیک ہی نہیں کیا قرآن کی مطابقت میں ہے یا نہیں، یا کمزور دلیل ہے یا کسی دوسرے عالم کی دلیل اس سے زیادہ وزنی جا رہی ہے تو میرے پر واجبی طور پر میں اس کو رد کروں گا، کیونکہ مجھ پر لازم ہے اللہ نے جو ذکر کیا کہ میں اللہ کی، اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے فیصلوں کا، اختلافات کا خاتمہ کرواؤں جا کر. تو کہنے کا مقصد جو تقلید ہے اس سے بہت نقصان پہنچایا. فن حدیث کے اندر بھی جب تک تحقیق ہوتی چلی گئی اعلیٰ سے اعلیٰ معاملات آگے تھے، پھر تقلیدی ذہن شروع ہو گیا. اب ہمارا ذہن ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ حدیث غلط ہو سکتی ہے، اور بھائی 400 سال سے تو علماء صحیح سمجھ رہے ہیں، 600 سال سے تو صحیح سمجھ رہے ہیں، تقلیدی ذہن آ گیا. تو سب تقلید نے جتنا نقصان پہنچایا، فقہ کے اندر بھی تقلید نے نقصان پہنچایا. جب پتہ ہے بہت سے مسائل غلط ہیں، صریح قرآن کی نصوص ان میں نہیں مل رہی ہیں، نہ سنت اس کے اوپر مل رہی ہے، ایک قیاسی مسئلہ تھا، دوسرا عالم نص بیان کر رہا ہے، نص کے مقابلے میں قیاس فاسد ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی تقلیداً اس کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں. تقلیدی ذہن نے بہت نقصان پہنچایا. تقلیدی ذہن نے لوگوں کے اندر تحقیق کا شوق ختم کر دیا. اس لیے پڑھے لکھے، دینی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے محققین ہمیں ملتے بہت کم ہیں کیونکہ ذہنی تقلیدی رہا ہے. ہر مسلمان کو وہ تحقیق کیوں بھائی وہ کم علم کیوں ہے؟ علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے صحیح غلط میں امتیاز پیدا کر لے. اس کے سامنے دلائل ہیں، اتنا تو پہچان جائے دلائل کو دیکھ کر کے یہ مضبوط بات کر رہا ہے، یہاں پر جھول ہے تحقیق کے اندر. لیکن تقلیدی ذہن میں سب چیزیں نہیں ہوتی. اس لیے میں اکثر بیان کرتا ہوں اب جو دنیا، ہم جس دنیا میں ابھی کھڑے ہیں، دو ہے منہج پوری دنیا کے، ایک منہج تقلیدی، ایک تحقیقی. سر آپ نے جو منہج چننا ہے بس چن لیں. ایک تحقیقی منہج ہے، وہ شخصیات کی بنیاد پر مسائل کو نہیں چنتا، دلائل کی بنیاد پر مسائل چنتا ہے. چاہے ایک مجتہد ہو، اس کے سامنے گلی محلے کا ایک لڑکا ہو، اس کی بات اگر استدلال میں وزنی ہے اس پر فتویٰ دے دیں گے. وہ شخصیات کا کوئی اس کے اندر اعتبار نہیں ہوتا، دلیل کا اعتبار ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں تقلیدی ذہن ہوتا ہے. سر تقلیدی ذہن کہے گا کہ وہ شخصیات کو معیار بناتا ہے، بھائی یہ بڑی شخصیت ہے میں نے اس کو فالو کرتا چلا جانا. یہ دو منہج ہیں ابھی جو دنیا میں چلتے ہیں، جس کا جو جہاں دل مطمئن ہوتا ہے اس طرح چلتا چلا. سر اس پر انشاءاللہ پھر کبھی مستقل پروگرام کریں گے. ابھی اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. ہفتے میں 7 دن، 7 دن میں سے 6 دن آپ اپنے کام پر ہوتے ہیں. دینی معاملات کو آپ نے ذریعہ معاش نہیں بنایا. ایک دن نکالتے ہیں وہ سارا دن آن لائن پڑھاتے ہیں. ایک تو یہ کہ پورے ہفتے کام میں ذہن گزارنے کے بعد ایک دن آپ جو ہے نا وہ دین کے لیے نکالتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے؟ عادت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، اس میں کوئی نہیں. اور جو ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی بڑی رکھی ہے. اور جس وقت میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ بہت سے نئے نکات جو ہے وہ میں لے کر کے گھر نہ جاؤں. بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں جو کام کے دوران وہ دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور چل رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے کہ وہ نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. تو بالکل اس میں ایک برکت تو میں نے دیکھی ہے. اور کام بالکل کرنا بھی چاہیے، اس میں کوئی شرم والی بات بھی نہیں ہے. اور جو دین کی جتنا بھی آپ کو وقت ہو، جتنی آپ کے پاس گنجائش ہو، کئی لوگوں کے پاس پورا مہینہ فارغ ہوتا ہے، بلکہ فارغ ہی ہوتے ہیں. سر وہ جتنا حصہ وہ ڈالیں، سبحان اللہ، جس کے بعد جتنا ٹائم ہے اتنا حصہ وہ ڈالے، تو جتنے ہماری گنجائش بنتی ہے ہم دیتے ہیں ٹائم. ٹھیک ہے سر. اچھا میں ناظرین سے یہاں پر ایک بات شیئر کر دیتا ہوں. 2013-14 سے ہمارا یہ ادارہ مستقل اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اور مستقل طور پر شروع سے ہی ہم نے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کا نظام اپنے مدارس میں نہیں بنایا ہوا. ہمارے مدارس میں آ کے اگر آپ دیکھتے ہیں جو بورڈ لگے ہوئے ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کسی پر زکوٰۃ کا، صدقے کا، خیرات کا کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا، کوئی حصہ نہیں ہے.
یہی وجہ ہے کہ جو ہم پڑھاتے ہیں، مفتی صاحب جو اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس سے ہم فیس لیتے ہیں پڑھنے کی، وہ بالکل حق بنتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اسی طرح فتاوی جات ہوتے ہیں، اس کے ہم کچھ چارجز لیتے ہیں تاکہ ہم زکوٰۃ وغیرہ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن پاک نے زکوٰۃ یہ فقیروں کا حق رکھا ہے. ہمارے ادارے بالکل اس سے پاک ہیں. جو اسٹوڈنٹس فیس دیتے ہیں اس سے ہمارے ادارے کے اخراجات چلتے ہیں، اور جو ہمارے فتاوی جات ہوتے ہیں اس کا جو ہم عطیہ لیتے ہیں اس سے ہمارے ادارے کے اخراجات چلتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ فیسز جو آتی ہیں اس سے صرف ادارے چلتے ہیں، دیگر اساتذہ کی جو تنخواہیں وہ چلتی ہیں. مفتی صاحب اس میں سے بھی نہیں لیتے، بلکہ مفتی صاحب خود ادارے کو دیتے ہیں. تو کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ جناب مفتی صاحب جو ہے نا بچوں سے فیس لے رہے ہیں تو ان کی جیب میں جا رہا ہے، ان کی جیب میں نہیں جا رہا، بلکہ وہ بھی فیسز جو ہے نا وہ ادارے کے اخراجات میں چلی جاتی ہیں. معاملات بہت سارے ادارے کے، میں ساری باتیں آپ سے ذکر نہیں کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں یا کوئی ایسے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، ان کی بھی ہیلپ کر دی جاتی ہے. بہت سارے معاملات ہیں ہمارے ادھر، زکوٰۃ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بنتا. یہ ہمارے ادارے کی ایک اچھی بات ہے، خاصیت ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بری بات آ رہی ہو تو اس کو اپنے دماغ سے نکال دیجیے. آخری میں مفتی صاحب سے ایک دو سوال اور کر لیتے ہیں، پھر اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. اچھا سر، جیسے ظاہر سی بات ہے چینل ہے تو کئی لوگ جو ہے نا اس پر کمنٹس کرتے ہیں. کچھ ایسے افراد ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ، پروگرام کا موضوع کوئی بھی ہو، اس میں آپ نے پیار سے بات کی ہو، لب و لہجہ کچھ کہیں چلا گیا ہو، لیکن ان کا نارملی مزاج یہی ہے کہ وہ تنقید ہی کرتے ہیں. ایسے افراد کے لیے آپ کے تاثرات کیا ہوں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھائی ہمارے تنقید کرتے ہیں بالکل اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے دل میں ان کے لیے بھی کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ہم نے کبھی بھی کسی کے کامنٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا. جی ایسا تو نہیں، آج تک نہیں. ہاں یہ ہے کہ کچھ وہ خود ہی کر دیتے ہیں، ان کی جو پالیسی ہوتی ہے یوٹیوب وغیرہ کی، لیکن کسی کے کامنٹ کو ہم ڈیلیٹ نارملی نہیں کرتے ہیں. تو کسی کو پسند ہے وہ تعریف کرے، اور بالکل ہم اسی کا حق رکھتے ہیں. جس طرح تعریف سننا اچھا لگتا ہے، جب انسان کو تنقید سننا بھی برداشت ہو جائے اور اچھا لگنے لگ جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہوتا ہے. ہمیں تنقید بری لگتی ہے، ابھی برائی کر کیسے دی تو نے. ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، اور تنقید کرنے والوں کے ظاہر ہم دل میں گھس کے تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بری ہی نیت رکھی ہو. ممکن ہے بڑی اچھی نیت ہو، اصلاح کرنا چاہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ ان کی اس عمل کو بھی قبول کرے، ہمیں بھی حوصلہ دے، ہمت دے کہ ہم ایسی تنقیدوں کو برداشت کریں، اور جو قابل اصلاح چیزیں ہیں اس کو ہم اصلاح کی طرف لے کر بھی جائیں. اچھا سر، آپ کی ویڈیو بہت سارے مختلف موضوعات پہ آتی رہتی ہیں. اچھا کئی لوگ ہیں جنہیں پسند نہیں آتی وہ ویڈیو، تو وہ آپ کی مخالفت میں ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ موضوع اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ موضوع دوسرے طریقے سے ہے. وہ پوائنٹ آف ان کا کچھ بھی ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک علامہ ارشد صاحب ہیں، وہ ایک موضوع آیا تھا اس پر انہوں نے جو ہے نا آپ کی مخالفت میں ویڈیو بنائی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ سب قابل قدر ہیں. جتنے بھی علماء ہیں، ظاہر ہے کسی بھی شخص کے ایک نقطہ نظر سے تمام دنیا متفق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ذہن الگ بنائے سوچنے کی، سمجھنے کی، اور علمی قرائن کو اکٹھا کرنے کی، اور علمی قرائن کو ربط میں لانے کی. ہر ایک انسان کی صلاحیت الگ ہوتی ہے. یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے کہ میں کوئی نتیجہ یا استدلال کروں، کوئی تحقیق کروں، سب متفق اس کے اوپر ہو جائیں. اختلافات ہوتے ہیں. تو کوئی بھی عالم دین ہے، اس نے میرے کسی نقطہ نظر سے اختلاف کیا، نہایت قابل احترام، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ابھی میں سنتا بھی ہوں تو مجھے کوئی برا بالکل نہیں لگتا. بلکہ میں اکثر اپنے جو سننے والے ہیں یا طلباء ہیں ان سے بھی یہ بات ذکر کرتا ہوں، بلکہ ایک اصول تو ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیتا ہوں میں، کہ اللہ نے ہم پر لازم رکھا یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ ہم غور سے باتیں سنتے ہیں لیکن چنتے کس کو ہیں؟ جو سب سے بہترین بات ہوتی ہے. تو کبھی بھی ہو، کوئی بھی عالم دین ہے، دلائل کو آپ دیکھیں، بغور اس کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں، جو بات سب سے دلیل میں وزنی ہو اس کو فالو کر لیا جائے. وہ کسی کی بھی ہو، وہ کوئی عالم دین ہو تو سڑکوں پر، سر وہ کوئی لڑکا ہو، کوئی بچہ ہو جس کا کبھی بھی کسی مدرسے کے پاس سے بھی گزر نہیں ہوا، لیکن بات دلیل میں اچھی کر دے، تو وہاں پر آپ نے تقلید نہیں کریں گے، تحقیق کو چنیں گے. تو یہی چیز ہونی چاہیے. علماء کی عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، اسی طرح ماحول بھی اچھا ہوتا ہے. نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے، محبتیں بانٹنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو خاص یہ حکم تھا نا، صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے نفرتیں نہیں پھیلاؤ، خوشیاں بانٹا کرو، محبتیں بانٹا کرو. تو اختلافات ہوتے ہیں، میرے بھی لاکھوں سے ہوتے ہیں. تو اگر میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں کسی سے اختلاف کروں، تو میرے کو دوسروں کو بھی حق دینا چاہیے کہ وہ مجھ سے اختلاف کریں. اور جس وقت میں کسی سے اختلاف کر رہا ہوتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تائیں کہ میں دلیل اچھی بیان کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے سامنے والا قائل ہو جائے گا. تو کسی کے میرے پہ جب اختلاف کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، تو مجھے بھی حوصلہ رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ بات وزنی کرے تو میرے لیے اصلاح کے مواقع پیدا ہوں. اس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی. ماحول اچھا رکھیں، سازگار رکھیں، سب کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ سوالات کچھ اور بھی ہیں لیکن ٹائم پورا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم سوالات کر لیں گے. اور وہ سبسکرائبر جو آپ کے 1 لاکھ مکمل ہوئے ہیں، آپ نے محنت کا سفر کیا ہے، مشقتیں ضرور اٹھائی ہیں. ٹائم نکالنا بالخصوص جب آپ کام کر رہے ہو ڈیلی کی بنیاد پر تو یہ مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے.